یہ ہماری جو ہے تزکیہ کی کلاس ہے، قرآن کی تفسیر پر یہ کلاس مشتمل ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس قرآن کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ درس جو سورہ چل رہی ہے وہ سورہ ابراہیم ہے، تو سورہ ابراہیم کا درس آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ ابراہیم میں آج جو آیت ہے ہمارے سامنے وہ آیت نمبر 10 ہے۔ تو آیت نمبر 10 سورہ ابراہیم، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، قالت رسلهم افی اللہ شک، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ یہ آیت، اس آیت پر آپ کو غور کرنا ہے آج۔ اس کے پہلے نوح علیہ السلام، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور اس کے بعد جو لوگ آئے، ان قوموں کا ذکر تھا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے رسولوں کو جو ہے جھٹلایا تھا، ان سب کا جو ہے بیان پچھلی والی آیت میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب جو یہ آیت ہے، رسولوں نے کیا جواب دیا ہے اس کا یہ بیان ہے۔ تو اس کے بیان میں یہ کہا گیا کہ قالت رسولہم، قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے کہا۔ اب بتائیے یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے؟ ایک تو میں عربک لینگویج کے لحاظ سے ایک بات ذکر کر دیتا ہوں، یہاں رسول جو ہے، لفظ رسول، یہ رسول کا پلورل فارم ہے، رسول کی جمع، رسول سنگولر فارم، اور یہ رسول اس کا پلورل فارم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے پہلے جو فعل ہے وہ قالت ہے۔ قالت یہ مؤنث کا صیغہ ہے عربی زبان میں۔ مذکر کا جو صیغہ ہوتا ہے، مؤنث یہ فیمیل، اور جو ہے مذکر یہ میل جو، تو فیمینائن جینڈر اور جو ہے اور ماسکولین جینڈر جو آپ کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ قالت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، قال مذکر کا صیغہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قال رسولہم نہیں کہا ہے، یعنی مذکر کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، قالت رسولہم۔ تو یہ رسول جو ہے پلورل فارم ہے رسول کا، اور یہ جو پلورل فارم آتا ہے یہ اس کے جمع مکسر کہا جاتا ہے، یعنی بروکن جو ہے آپ کہہ لیتے ہیں، حالانکہ اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا سنگولر ہوتا ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ باقی نہیں رہتا ہے، جب اس کا پلورل فارم جو ہے فارم کیا جاتا ہے تو اپنی اصلی حالت پہ باقی نہیں رہ جاتا ہے، اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو رسول میں واو تھا، اب یہاں پر وہ واو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں۔ تو رسول یہ چونکہ جمع مکسر ہے، تو عربی زبان میں جمع مکسر کے لیے، جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، جمع تکسیر کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہی اسی وجہ سے یہاں یہ قالت کہا گیا، واحد مؤنث کا صیغہ، ورنہ یہ رسول تو مؤنث نہیں تھے، یہ رسول سارے کے سارے کیا تھے؟ مذکر تھے۔ جو رسول بھی بھیجے گئے سب کی سب مردوں میں بھیجے گئے، عورتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے رسول کیا تھے؟ مذکر تھے، لیکن یہ لفظ رسول عربی زبان میں یہ جمع تکسیر ہے، تو جمع تکسیر کے لیے
واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا عربوں کے یہاں جائز ہے، وہ کرتے رہے ہیں۔ تو قرآن چونکہ عربی زبان میں ہی نازل کیا گیا ہے، تو انہی عربی زبان کے گرامر کو، اسی عربی زبان کے گرامر کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی کہ قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے کہا۔ دوسری بات جو آپ کو یہاں پوائنٹ ہے جسے نوٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کو مانا نہیں، انہوں نے جھٹلا دیا، ان کو مانا نہیں، ان کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رسولو، نوٹ کیجئے گا اس کو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قالت الرسل، عربی میں رسولوں نے کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے۔ یعنی یہ رسول جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کسی بھی قوم کے لیے، تو یہ اس قوم کا رسول ہوتا ہے، چاہے اس قوم کے لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہ رسول سب کا رسول، اگر اس میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کا بھی رسول ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کا بھی رسول ہے، وہ رسول سب کا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ہمارے رسول ہے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اسی طرح سے جو آپ کی امت میں جو اسلام قبول نہیں کیے نا، ان کے بھی رسول ہیں، انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن رسول تو آپ ان کے بھی، صرف ہمارے ہی نہیں ہے، ان کے بھی رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے رسول نے کہا۔ یہاں وہ قومیں جو مشرک تھیں، جو ایمان نہیں لائی تھی رسولوں پر، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ان کے رسولوں نے کہا، ان کے رسولوں نے کہا، تو نسبت رسول کی اسی قوم کی طرف کی گئی۔ تو یہ امت، پوری امت، چاہے وہ ایمان لائے یا نہ لائے، سب کے رسول ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں اس لیے اس پر اتنا زور دے رہا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ اٹھایا جاتا رہا ہے، اور یہ چیزیں لوگوں کے جو ہے طرف سے جو ہے کہ باتیں یہ کی جاتی رہتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کا رب ہے، وہ رب العالمین، صرف ہم مسلمانوں کا رب نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اس کو رب مانتے ہیں، دوسرے نہیں مانتے۔ تو چاہے کوئی اسے رب مانے یا نہ مانے، لیکن ہے وہ اس کا رب، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ ایسے ہی رسول بھی، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے رسول، لیکن وہ اس کا رسول ہے، وہ سب کا رسول۔ جس قوم کے لیے بھیجا گیا رسول کو، اس قوم کا وہ رسول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جن ہیں، سب کے آپ رسول ہیں، تو آپ سب کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک پہلا پوائنٹ تھا۔ اب دیکھیے اس کے بعد قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، افی اللہ شک، میں اردو میں اس کا معنی کرتا ہوں حاتم، میں اردو میں اس کا معنی کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو آپ جو ہے نوٹ کیجئے گا کیا ہے یہ۔ کیا کہا؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک؟ کیا اللہ کے بارے میں شک؟ افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، کیا اللہ کے بارے میں شک؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ، کیا اس کے بارے میں شک؟
اب آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں شک کیسے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ تو میرا آپ سے سوال کیا تھا؟ سوال کیا ہے کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کر رہا تھا؟ کیا کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک تھا؟ کیا مکے والوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک تھا؟ کیا ان قوموں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک تھا؟ سوال ہے۔ افی اللہ شک؟ آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے بارے میں تو سب کو پتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اصل تو کہانی یہی تھی نا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے آج کے درس کا، وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اصل کہانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے بارے میں ان کو کوئی شک نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے آج کے اس زمانے میں کچھ ایسے دہریہ قسم کے لوگ ہوں جو یہ نہ مانتے، لیکن اس زمانے میں ایسے کوئی نہیں تھے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ کو رسول بنائے گئے اور آپ نے مکے والوں کو دعوت دی تھی، تو ان کے ذہنوں میں بھی ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ جو پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں ان کو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا اس کے بارے میں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ فاطر السماوات والارض کیوں کہا گیا وہ ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے، وہ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا۔ لیکن یہ جو ہے دوسرا پوائنٹ افی اللہ شک، کیا یہ کوشچن ہے؟ یہ کوشچن مارک، کیا اللہ کے بارے میں شک؟ اب وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو کوئی شک نہیں تھا۔ ان کو جو مسئلہ تھا ان کا، وہ شرک کا مسئلہ تھا، وہ شرک کرتے تھے۔ اپنے باپ دادا کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا اور جن چیزوں کی پوجا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے پایا، ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ لیکن ان کا معاملہ ویسا نہیں کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں کوئی شک کیا۔ تو شک یہاں کس چیز کا ہے؟ یہ جو کہا یہ کس چیز کا؟ اللہ کے بارے میں کس چیز کا شک تھا؟ ان کے یہاں کیا گمراہی تھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے؟ وہ گمراہی کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ میں نے رسول کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا کہ رسول کو مشرک قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا جاتا، اسی لیے نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے، کیونکہ سب سے پہلے شرک جو ہے ان کی قوم میں آیا تھا تو ان کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو اصل ان رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف لے کر کے آنا۔ اصل ان کی دعوت یہی تھی، ان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا۔ تو انہوں نے جب یہ دعوت پیش کی تو ان کی قوم نے جو ان کو ڈاؤٹس تھے وہ پیش کیے، تو وہ ڈاؤٹ کس چیز کے بارے میں ہوں گے؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کے بارے میں نہیں۔ وہ ڈاؤٹ بھی کس کے بارے میں تھے؟
تنہا اس کے معبود ہونے کے بارے میں ہی وہ ڈاؤٹ تھے۔ تو یہاں جو کہا گیا افی اللہ شک، تو اس سے مراد اللہ کے وجود کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کے خالق و مالک ہونے کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ شک جو ہے، یہ ڈاؤٹ کس کے بارے میں، کہ تنہا وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ یہ جو دعوت تھی رسولوں کی، اور اس میں ان کے یہاں شک جو تھا، جو شبہ تھا، اسی کو کنڈم کرنے کے لیے یہ رسولوں نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یعنی اللہ کی توحید، کہ وہ تنہا عبادت کے لائق ہے، توحید الوہیت جسے کہا جاتا ہے، کیا تمہیں اس کے بارے میں شک ہے؟ کیا اس کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ افی اللہ شک؟ یہ بات آپ کو میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ سوال کے انداز میں تو ہے، لیکن سوال مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو سوال کو کہا جاتا ہے توبیخ کے لیے اور انکار کے لیے عربی زبان میں۔ یہ بلاغت، عربی بلاغت مطلب یہ ہے کہ یہ اسے کنڈم کرنے کے لیے کہا گیا، ان کو شرم دلانے کے لیے کہ تم اس اللہ کی توحید کے بارے میں شک کر رہے ہو، وہ انکار کرنے کے لیے کہ اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کی توحید اور تنہا وہی عبادت کے لائق ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک دلیل پیش کر دیا، جو آگے اسی آیت کے اندر تیسرا پوائنٹ ہے، یہ فاتری سماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ تم کیا اس اللہ کی توحید، تنہا اس کے عبادت کے لائق ہونے پر شک و شبہ کر سکتے ہو؟ جو اللہ کیا ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ یہ آسمان اور زمین یہ انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور یہ دو اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو ہر انسان دیکھتا بھی ہے اور یہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی لیے ایسے موقع پر خاص طریقے سے آسمان و زمین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بڑی مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ، تو کہا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ یہ دلیل کس چیز کی ہے؟ کہ اس کی توحید میں کوئی شبہ نہیں آنا چاہیے۔ کیسے یہ دلیل بنی؟ کہ جیسے تم یہ مانتے ہو کہ وہی اکیلا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ بات مکے کے لوگ بھی مانتے تھے۔ قرآن میں اس کا بیان ہے کہ جب ان سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اس زمانے کے لوگ بھی یہ بات مانتے تھے، جو یہ انبیاء پہلے گزرے ہوئے ہیں، رسول پہلے گزرے ہوئے ہیں، تو یہ رسول، ان کی جو ہے قوم کے لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ آسمان و زمین کا ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس میں کوئی شرک نہیں کرتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں، آسمان کو پیدا کرنے میں فلاں شریک ہے، زمین کو پیدا کرنے میں فلاں شریک ہے، فلاں پارٹنر ہے، کبھی یہ بات نہیں کہتے تھے، اور کسی نے یہ بات نہیں کی، نہ کسی نے اللہ کا انکار کیا۔ تو شک اس بات کو لے کر کے نہیں تھا، شک کس کا تھا؟ کہ تنہا عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ شک اصل میں یہاں آیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ کہا گیا رد کرنے کے لیے کہ اس اللہ کے بارے میں شک جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، تم یہ مانتے ہو کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تم تو یہ بات مانتے ہو،
اور جب تم یہ بات مانتے ہو کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے پیدا کرنے والا، تو پھر تنہا ہی وہ عبادت کے لائق بھی ہے۔ پیدا کرنے میں تو کوئی شریک نہیں تھا اس کا، تو یہ عبادت میں شریک کہاں سے بن جائے گا؟ پیدا اس نے کیا اور عبادت کسی اور کی کرو، یہ کیسے؟ میں نے کئی مرتبہ آپ کو اس طرح کی مثال دے کے سمجھایا ہے کہ کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے، تو اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے اور کیسے اسے یوز کیا جائے کنزیومر کی، وہ جو ہے کمپنی ہی اس کی گائیڈ لائن بھی آپ کو دے گی، کہ بنانے والی کمپنی کوئی اور ہو اور گائیڈ لائن آپ کسی اور کے فالو کریں، تو یہ کوئی بھی عقل والا اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور اس میں کوئی شریک ہی نہیں تھا پیدا کرنے میں اس کے ساتھ، تو پھر جس نے پیدا کیا اس نے جو گائیڈ لائن دی اس کے لیے، وہی اس کی ہدایت ہے، وہی ہے جو اس کی طرف سے آتی ہے، وہی گائیڈ لائن۔ تو آپ کہو گے کہ نہیں، وہ گائیڈ لائن کسی اور کی چلے گی یہاں پر، اور ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ ارے جب وہ تنہا ہے، اس چیز کو بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے جو ہدایت ہوگی اس میں بھی اس کا کوئی شریک، اس کو ماننے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا، تو تنہا عبادت اس کی ہوگی، اور تنہا اس کے آگے، اس کے حکم کے آگے جھکنا ہوگا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ اسی کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، اور اسی کو توحید الوہیت بھی کہتے ہیں۔ یہی سب عقیدے میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، تو کیا قرآن کی تفسیر میں عقیدے کی باتیں نہیں آتی؟ وہی عقیدے کی باتیں آتی۔ آپ کو یہ بات، یہ تیسرا پوائنٹ تھا، سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر سے پڑھتا ہوں، دیکھیے اس آیت کو۔ قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ پھر آگے کیا ہے اب دیکھیے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم۔ پھر یہ دعوت، انبیاء کرام کی یہ دعوت، جو توحید کی دعوت ہے، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، رسولوں کا یہ سلسلہ کیوں رکھا، اس کی حکمت یہاں بیان کر دی گئی۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اسے آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ رسولوں نے کیا کہا اپنی قوم سے، کہ وہ یدعوکم، اس توحید کی دعوت میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کی توحید کو تسلیم کرو اور تنہا اس کی عبادت کرو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے کسی فائدے کے لیے رسولوں کو نہیں بھیجا ہے تمہارے پاس۔ رسولوں نے کہا تو رسول کیا کہیں گے کہ ہم جو تمہارے پاس آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر تم توحید میں آ جاؤ گے، شرک کو چھوڑ دو گے، اور خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو گے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیا کہا؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے، پکار رہا ہے توحید کی طرف، اور رب تمہیں جو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ رسولوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، ان کا اپنا فائدہ کیا؟ رسولوں کی قوموں کا فائدہ کیا تھا؟ لِیَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم،
کہ تاکہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صاحب جی یہ ساری کی ساری دعوت، توحید کی یہ دعوت، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا یہ سلسلہ رکھا، ان پر وحی نازل فرمائی، یہ ہدایت، یہ پیغام، یہ میسج جو ہے بندوں کے لیے بھیجا، ان سب کے پیچھے حکمت کیا کار فرما ہے، ان سب کے پیچھے پرپس کیا ہے، ریزن کیا ہے، مقصد کیا رہا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دے۔ لِیَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے لیے بھیجا یہ سب، تمہارے اپنے فائدے کے لیے بھیجا، اپنے فائدے کے لیے نہیں بھیجا۔ سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا اس پہ۔ رسولوں نے جب دعوت پیش کی تو انہوں نے بھی آ کر کے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کے بدلے میں ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ اس سے نہیں، ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا جو مان سمان ہے، جو تمہاری دولت ہے، دنیا کے عہدے ہیں، مرتبے ہیں، منصب ہے، ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، ہمیں اس کا کوئی لالچ نہیں، ہم اس کے لیے نہیں آئے۔ اسی طرح سے یہ بھی جان لیجئے کہ اس توحید کی دعوت میں اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، وہی یہاں پر کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھی رسول نہ بھیجے، کوئی بھی کتاب نازل نہ فرمائے، انسان کے اندر جو خیر اور شر دونوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ خیر کو یہ اپنائے اور شر کو چھوڑ دے، اچھائی کو اپنائے، برائی کو چھوڑ دے، اس پر بھی وہ لوگوں کا حساب کتاب قیامت کے دن کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ رؤوف ہے، وہ ودود ہے، اسے اپنے بندوں سے محبت ہے، اس نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے والے کا، خالق کا، مخلوق کے ساتھ لگاؤ ہے، اور یہ محبت ہی جو اس کی ہے، محبت وہ جو چاہتا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے یہ بندے کل قیامت کے دن عذاب کا شکار ہوں۔ جب ان سے حساب و کتاب لیا جائے تو گناہوں کے بوجھ تلے اتنے دبے ہوئے نہ ہوں کہ ان کی معافی نہ ہو اور انہیں جہنم میں جانا پڑ جائے۔ تو اس لیے وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تم توحید میں آ جاؤ۔ توحید کون سی توحید؟ ایک اللہ کو عبادت کا مستحق ماننا اور تنہا اس کی عبادت کرنا، تم اس توحید میں آ جاؤ۔ اگر اس توحید میں تم آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ دعوت تھی رسولوں کی، تو فائدہ کس کا تھا؟ جس قوم کو دعوت دی جا رہی ہے اس قوم کا نہ فائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ اب وہ معاف کر دیا گیا تو کس کو معاف کیا جائے گا؟ نا ان انسانوں کو تو معاف کیا جائے گا، ان بندوں کو تو معاف کیا جائے گا، اس مدعو قوم کو تو معاف کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کرنے کے لیے ہی رسولوں کو بھیجا اور توحید کی یہ دعوت انہیں دے کر کے بھیجی۔ وہی تو کہا لِیَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم۔ نوٹ کر لو یہ۔ یہاں ایک بات میں تھوڑی واضح کر دوں، ہمارے ایک بھائی کا سوال بھی تھا یہ۔ ہمارے بہت سے جو سلفی بھائی ہیں تو ان کو ایک بات کا یہ رہتا ہے کہ ہم توحید میں آ گئے
تو ہمارے اب سارے گناہ معاف. ہم تو چاہے کچھ بھی کریں تو ہم تو قیامت کے دن بالکل جو ہے دھلے دھلائے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اور ہم سب کو تو سارے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ ہم توحید میں ہیں. اور ہمارے یہاں شرک نہیں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس لیے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ہمارے بعض بھائیوں کا اس طرح کا یہ رہتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ایک بھائی کا سوال تھا, تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں. یہاں جو لیغفر لکم من ذنوبکم, یاد رکھیے گا کہ آدمی توحید میں چاہے جتنا بھی پکا ہو, جبکہ اتنے پکے بھی نہیں ہوتے, لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو, توحید میں چاہے جتنا بھی پکا ہو, لیکن اگر اس نے بندوں کے حقوق کو لے کر کے کوئی گناہ کیا ہے, بندوں کے حقوق یعنی کسی سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا, کسی کا ناحق مال کھایا, کسی پر ناحق ظلم کیا, مظلوم ہے کوئی اور یہ ظالم ہے, تو چاہے توحید اس کی کتنی بھی اعلیٰ درجے کی ہو, اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اسے. تو یہ کبھی بھی بندوں کے حقوق کو لے کر کے مسئلے کو بہت ہلکا نہ سمجھیں. تو ایک بھائی کا سوال یہی تھا کہ توحید کے نام پر لوگ جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں اور بندوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں, اس میں اس کا کوئی خیال نہیں ہے. بس کیا ہے ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نہیں ہم تو توحید والے ہیں اس لیے ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ختم بات جو ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ ہی نہیں ہو. میرے بھائیوں میری بہنوں, ہم چاہے کتنی بھی پکی توحید والے ہوں گے, صحابہ سے بڑھ کر کے تو ہماری توحید نہیں ہو گئی نا. ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کیا صحابہ سے بڑھ گیا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, ہمارا ایمان اور عقیدہ تو صحابہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو ان کا عقیدہ جو اتنے اعلیٰ درجے کا تھا, اس کے بارے میں اگر کسی صحابی کا جنازہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں. اگر یہ کہا جاتا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے, کسی سے لے رکھا تھا, تو آپ اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. سوچئے ذرا, وہ کون, کیا ہم سے نیچے درجے کے لوگ تھے وہ عقیدے میں؟ وہ کون تھے وہ اس زمانے؟ وہ صحابہ تھے میرے بھائیوں میری بہن. ان کے بارے میں یہ ایک صحابی کے تعلق سے جنہوں نے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے کچھ لے لیا تھا. مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں, بہت معمولی سی چیز تھی. وہ سب صحابہ ہی تھے, ان کے عقیدے, ان کا جو عقیدہ تھا ہم سے کہیں اونچے درجے کا وہ عقیدہ. لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی کہ جہنم کی آگ گویا کہ اس کو جلا رہی. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بندوں کے حقوق یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اس معنی کر کے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. جب یہ باتیں, یہ آیتیں یا حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیغفر لکم من ذنوبکم, تو یہاں وہ بات بھی یاد رہے, آپ کے سامنے وہ رہے کہ اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. یہ بھی تو اس کا بڑا کرم ہے نا. سوچو کہ اس کے حق کے تعلق سے کوتاہی ہوئی تو چلو وہ معاف کر دے گا, کوئی بات, لیکن بندوں کا اب یہاں یہ بھی تو ہو جائے گا نا مسئلہ
کہ اب جب وہ توحید میں چلے گئے، تنہا اللہ کو مان لیا کہ وہی معبود اور اسی کی عبادت ہونی ہے، تو اب اس کے بعد تو ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، کسی پر کتنا بھی ظلم کرتے رہیں، کوئی ہماری پکڑ نہیں، تو یہ بھی تو اللہ کے بندوں پر ظلم ہو جائے گا نا میرے بھائی۔ تو یہ مقصد بھی نہیں ہے اس آیت کا۔ تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایسا دین ہے کہ یہاں تو بس یہ ہے کہ ایک توحید کا اقرار کر لو اور یہ کہہ دو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کرنے والے اور ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بس تو پھر کچھ بھی کرتے رہو، کتنا بھی لوگوں کا مال کھاتے رہو، ہڑپتے رہو اور لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے رہو، کوئی کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ تو یہ تو انسیکیور ہو جائے گی نا دنیا، یہ انسان پھر وہ کیسے توحید کی دعوت کیسے قبول کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی مقصد، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کوئی ایمان لے کر کے آئے اور تنہا اس کو معبود مانے، توحید میں آ جائے، شرک چھوڑ دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب توحید میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ گناہ جو کہ اللہ کے حق سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ نہیں ہے کہ جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتے ہیں ان گناہوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا رہی، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر لوگوں کو ایک دوسرا سوال آ جائے گا نا بھائی کہ یہ تو ایسا دین ہے کہ اس میں لوگوں کے حقوق کا کوئی خیال ہی نہیں، یہاں اگر ہم اس میں چلے گئے تو پھر تو اب یہ اس نام پر کچھ بھی کرتے رہیں گے کہ ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو بھائی بخشے بخشائے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیجیے گا، ایک بات اور کہتا ہوں اس کے جواب میں، کہ جو واقعی توحید والا ہوگا، واقعی اس نے ایک اللہ کو مانا ہے اور تنہا اس کو عبادت کے لائق مانتا ہے، تو وہ کبھی ایسا ظلم کرے گا ہی، وہ ایسی کوئی چیز نہیں کرے گا کہ ہم توحید والے ہیں کچھ بھی کرتے، اس کو یہ نہیں، وہ تو جب واقعی اللہ کو ماننے والا ہے نا تو وہ ڈرتا ہے اس کہ پتہ نہیں ہماری کس چیز سے ہمارا رب ناراض ہو جائے اور ہمارے عمل برباد ہو جائے۔ صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے اور اسی لیے وہ عمل میں بہت آگے رہتے تھے۔ ایک آدمی آپ دیکھیں جو ہے، آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں، ضابطہ نوٹ کر لیجئے، کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ عمل میں بہت پیچھے ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں سلفی ہوں اور اس لیے میں بخشا بخشایا ہوں، تو سمجھ جائیے کہ وہ سلفیت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن وہ سلفی نہیں ہے۔ توحید کا اصل جو ہے پابند وہ شخص ہوتا ہے جو شریعت کا پابند، جو اسلامی احکام کا پابند ہوتا ہے، جو پابندی نہ کرے، حقوق کا لحاظ نہ کرے اور کہے کہ نہیں میں تو صحیح عقیدے کا ہوں۔ ارے کون سے صحیح عقیدے کے ہو بھائی صاحب؟ صحیح عقیدے کے ہوگے تو کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ میں جو یہ غلطیاں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ جو اللہ مظلوم کی کوئی بھی بد دعا جب اس کے زبان سے نکلتی ہے، آسمان کا سینہ چیر کر اپنے رب کے پاس پہنچتی ہے، جو ہر مظلوم کی بد دعائیں سنتا ہے ظالم کے حق میں، تم اس اللہ کو بھول گئے اور کہہ رہے ہو کہ میں توحید پر ہوں؟ کون کی توحید یہ جو؟ تو یہ بات نوٹ کر دیجیے گا، لِیَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم۔ تو یہ جو دعوت ہے رسولوں کی، اس کا مقصد نہ رسولوں کا اپنا کوئی فائدہ، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ، یعنی دنیاوی فائدہ۔ رسولوں کی جب بات میں نے کہی تو وہ دنیاوی فائدہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں اس کا کوئی جو ہے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس سے، بلکہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو جب توحید کی دعوت مل جائے، وہ توحید میں آ جائیں، تو میں ان سب کو معاف کر دوں، کیونکہ وہ
مشرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اب یہ چوتھا پوائنٹ آج کے درس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے، رسولوں نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بتا دیا کہ مقصد یہاں یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن اس کے بعد بھی بہت سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اور دعوت توحید کی یہ دعوت قبول نہیں کرتے، اپنے شرک پر باقی رہتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کرتا، ان پر اپنا کوئی عذاب نہیں بھیجتا، ان کو موت نہیں آتی، اور زندگی میں بڑے آرام کے ساتھ وہ بڑی عیاشیوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں، دنیا کے مزے اڑا رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ چوتھا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کے باوجود بھی ان کو ایک متعین، ایک مقرر وقت تک، ایک فکس ٹائم تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت بھی دیتا ہے، ان کے معاملے کو ڈیلے کر دیتا ہے، یعنی فوری طور پر انہیں کوئی عذاب نہیں دیتا، موقع دیتا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ قوم شاید اس کے ذہن میں توحید کی یہ خوبیاں، توحید کی یہ عظمت سما جائے اور وہ ایک اللہ کا ماننے والا، تنہا اس کی عبادت کرنے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتا ہے۔ ہاں، معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ابھی کہو ورنہ ہم تمہاری گردن مار دیں گے، یہ والا معاملہ توحید کی دعوت میں کبھی بھی نہ رسولوں نے اپنایا، نہ ان کو اپنانے کے لیے کہا گیا، بلکہ ہمیشہ یہ رہا کہ آپ توحید کی دعوت دو، لوگوں کو موقع دو، لوگ توحید میں آئیں، اور فوری طور پر ان کے خلاف کوئی کاروائی، توحید میں نہیں آئے تو کوئی کاروائی ہو، ایسی کوئی شکل نہیں رکھی گئی۔ یہ تو رسولوں کی بات ہو گئی، یہاں تک 4 پوائنٹ ہو گئے۔ اب یہ 5واں پوائنٹ اس آیت کا، رسولوں نے جواب کیا دیا اس کا بیان ہے۔ رسولوں نے جواب کیا دیا اس کا بیان، وہ کیا تھا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، یہ رسولوں کا جواب، رسولوں کا جواب نہیں، یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ان قوموں کا جواب۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، ان یہ ماں کے معنی میں، اس کو نافیہ کہتے ہیں عربی زبان میں، عربک لینگویج میں، تو ما انتم کا معنی ہے الا بشر مثلنا، اس کو اردو میں کہیں کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ یہ رسولوں کا بڑا گھسا پٹا سا جواب ہر دور میں، یعنی رسولوں کی قوموں کا یہ گھسا پٹا جواب ہر جو ہے زمانے میں رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی مکے کے لوگوں نے، پہلے کے لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ بھائی تم کو ہم اپنا رسول مانے کیسے، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کو رسول بنا کر کے بھیجنا ہی ہوتا تو انسان کو کیوں بناتا اور کسی فرشتے کو بنا کر کے بھیجتا؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تم کو کیسے رسول مان لیں؟ یہی ہر زمانے کی جو مدعو قوم تھی، جن کو توحید کی دعوت دی گئی، وہ اپنے رسولوں سے یہی کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی جگہوں پر قرآن میں جواب بھی دیا ہے۔ وہ کیا جواب دیا؟ کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتے کو بھیجتا تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے تو یہ تو ان کو دیکھ نہیں سکتے، جب فرشتہ آئے گا تو لازمی طور پر انسانی شکل میں ہی آئے گا، جب انسانی شکل میں آئے گا تو پھر وہی سوال اٹھے گا کہ بھائی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کہے گا نہیں نہیں میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، تو پھر وہ مسئلہ آئے گا کہ بھائی کیسے مان لیں ہم کہ تم فرشتہ ہو، مجھے تو کوئی جادوگر لگتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ کریں گے اس وقت۔
दूसरी बात ये आएगी जब जो है इंसानों में से ना हो रसूल, तो कोई ये रसूल जब कोई हुक्म देगा उनको कि भाई आप रोजा रखो, आप नमाज पढ़ो, तो कहेंगे कि भाई आप तो फरिश्ता हो, आपको क्या है, आपको क्या पता, आप हमारे जैसे इंसान तो हो नहीं कि हम कैसे जो है ये परेशानी उठाएं, कैसे जो है खाना रहते हुए भूखे रहें, रोजा रखें, तुमको क्या पता लगेगा, तुमको तो खाने पीने की जरूरत है, तुम तो फरिश्ता हो। तो वो सवालात तो फिर भी उठते रहेंगे ना। सवालात का ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर फरिश्तों में से किसी को बना करके भेज दिया जाए। तो इसलिए ये कभी भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं हुई कि जब वो एतराज करते थे कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, तो अल्लाह ताला ने उनके एतराज की वजह से बाद में अपने रसूलों के सिलसिले में कोई चेंजिंग कर दी हो कि अब बजाय जो है इंसानों के, अब फरिश्तों को हम रसूल बना के भेजेंगे ताकि उस कौम के लोग एतराज करना छोड़ दें। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा अल्लाह ताला ने नहीं किया, बल्कि आखिरी जमाने तक भी आखिरी पैगंबर जो आए, आखिरी रसूल, वो भी इंसानों में से आए और उसी कौम में से जिस कौम में उनको भेजा गया था। तो इससे हमको नसीहत क्या मिलती है कि जब आप अपनी जगह पर हक पर हो और जो चीज़ सही है, तो सिर्फ इस वजह से कि लोग कोई मुतालबा कर रहे हैं, उनकी डिमांड और मुतालबे की वजह से हमको अपने हक पर जो उस पर हम हैं उसको चेंज नहीं करना होता है। लोगों के जो मुतालबात हैं, डिमांड हैं, वो हर ज़माने में रहते हैं। वो उल्टे सीधे डिमांड भी हो सकते हैं, उनको समझाया तो जा सकता है, लेकिन उनकी गलत नहीं। आपको अगर अपने ऊपर इत्मीनान है कि हमने जो स्टैंड लिया है, हमने जो ये काम किया है वो सही है और बिल्कुल सही है, किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है उसके बारे में, तो आपको उस पर बाकी रहना होता है, उसको नहीं चेंज करना होता है। तो ये कहा, क्या कहा, क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। आगे फिर क्या कहा, तुरीदून अन तसुद्दूना अम्मा कान यअबुदु आबाउना। ये भी इन कौमों का बड़ा मशहूर जो है जवाब रहा है, बड़ा मशहूर सवाल रहा है, बड़ा मशहूर कौल रहा है। वो अपने रसूलों के सामने हमेशा पेश करते रहे। वो क्या है कि तुम ये जो दावत लेकर के आए हो, तौहीद की दावत, तौहीद की दावत का राग जो अलाप रहे हो, उनकी कौमों ने, रसूलों की कौमों ने उनसे ये भी कहा कि तुम्हारा मकसद ये है कि तुम हमें रोक दो, तुम हमें रोक दो उन माबूदों की इबादत करने से जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। तुम हमको हमारे बाप दादा के रास्ते पर चलने से रोकने के लिए आए हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ क्या है कि हमारा जो पहले से, पिछले जमाने से, हमारे बाप दादाओं के जमाने से हम जिनकी पूजा करते आए थे, जिनकी इबादत करते आए थे, तुम हमको हमारे आप बाप दादा के रास्तों से हटाना चाहते हो। यही उनका जवाब होता था। कुरान में दूसरी जगहों पर भी ये बातें जिक्र की गई। मैं अक्सर ये बात पेश करता रहता हूँ कि बाप दादा के ज़माने से जो चीज़ आ रही है उसकी तकलीद, याद रखिएगा ये तकलीद का लफ्ज़, यानी हम वही फॉलो करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है और उसी पर चलते रहेंगे। ये जो एक नज़रिया था, ये जो एक तरीक़ा था, ये जो थ्योरी थी, और जो ये पिछली कौमों में भी था और इस कौम के अंदर भी है और आज भी है, ये हक के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। हर दौर में ये रुकावट रही कि जब लोगों को आप सही बात की दावत दें,
اگر شرک ہے تو شرک چھوڑ کے توحید کی طرف آنے کی دعوت دیں گے تو کیا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہیں تو کیا وہ لوگ صحیح راستے پر نہیں تھے؟ تم ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ گمراہ تھے؟ یہ ذہنوں میں بات آتی، اور یہ بات ذہن میں پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان پیدا۔ یہ اصل میں انسانوں کی ایک بڑی دکھتی ہوئی رگ ہے، جو شیطان آ کر کے کہیں نہ کہیں دماغ میں ڈالتا ہے، اور ایک طرح سے ایموشن ان کے اندر پیدا کریٹ کر کے، جذبات کو ان کے ابھار کر کے توحید کی اس دعوت سے دور رکھنے کا ایک بہانہ شیطان کے ذریعے سے، ابلیس کے ذریعے سے لوگوں کو ملتا ہے۔ کیسے؟ باپ سوچئے نا تھوڑا، کہ بچہ اپنے ماں باپ کو لے کر کے کتنا ایموشن اس کے اندر ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، سوچئے۔ ماں باپ، کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے اس کے ماں باپ کے بارے میں، کچھ بھی برا بھلا کہے تو اسے فوراً اس کا پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں بڑی گندی گالی مانی جاتی ہے ماں کی گالی کوئی دے دے تو بچے اپنی ماں کی گالی، اگر اس کی ماں کی گالی کوئی دیتا ہے نا تو اس کو برداشت نہیں کرتے، تو بہت بڑی گالی مانتے، کیونکہ یہ جو ایموشن ہے اس ایموشن کو ابھار دیا۔ تو یہ جو فطری طور پر اٹیچمنٹ ہے والدین کا اولاد کے ساتھ، تو اب یہ جو مسئلہ آیا یہاں پر، وہ کیا آیا کہ دیکھو ابلیس نے کیا دماغ میں ڈالا، دیکھو یہ جو کہہ رہا تم کو توحید کی دعوت دے رہا، کہہ رہا تم شرک پر ہو، تم اس کی عبادت کرنا چھوڑ دو جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور تم چھوڑ کر کے اس کے ساتھ چلے جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو بتاؤ کیا تمہارے ماں باپ گمراہ تھے؟ وہ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے؟ تم اپنے ماں باپ کا راستہ چھوڑ دو گے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ماں باپ جو ہے سیدھے راستے پر نہیں تھے، بھٹکے ہوئے لوگ تھے؟ وہ آ کر کے ایموشن کو، ہاں ماں باپ کی بات آ گئی، باپ دادا کی بات آ گئی نا، نہیں نہیں نہیں، میں کیسے یہ سوچوں کہ میرے باپ دادا گمراہ تھے؟ تو یہ بھی رسولوں کی قوموں کا گھسا پٹا بڑا جواب، اور یہ سوال ہمیشہ سے رہا کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ یہ بات جو ہے بار بار ان کی طرف سے لائی گئی ہے، اور یہاں پر بھی وہ بات ذکر کی۔ تو ان رسولوں کی قوموں نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کیوں؟ انہوں نے دو چیزیں جو ان کی تھی وہ پیش کی گئی، ایک تو یہ کہ بھئی تم کو رسول مانے کیسے، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور دوسری یہ کہ تم جو دعوت دے رہے ہو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ دیں، تم ہم کو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتے، ہمارا جو طریقہ پہلے سے رہا ہے تم اس کو ختم کر کے ایک نئی چیز لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، اسی لیے ہم تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہی مطلب ہے، یہی خلاصہ نکلا۔ پھر آگے کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، فَأْتُوا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ تو اس کے بعد کیا آخر میں؟ تو ٹھیک ہے صاحب، ہمارے سامنے آپ کوئی کھلی دلیل، واضح کلیئر کٹ کوئی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ پیش کرو۔ اس طرح سے ان قوموں نے ہمیشہ رسولوں سے معجزے بھی طلب کیے کہ آپ ہمارے سامنے معجزے پیش کرو، ایسی دلیلیں پیش کرو، ایسے پروف لاؤ جس سے ہم یہ مانیں کہ تم جو ہے اللہ کے رسول ہو، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ تھا میرے بھائیوں یہ پوری آیت کا مطلب، اور یہ جو ہے پوری آیت کی تفسیر تھی۔ اس آیت کے اندر جو بھی باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا خلاصہ پیش کیا۔
اور آج کا یہ درس میں اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں. کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.